آج کی کہانی کا نام ہے آدم اور شیرنی، اور آدم اور شیرنی کی کہانی شکاری کی زبانی۔ چلیے سنتے ہیں۔ میں ایک شکاری ہوں۔ چند دن پہلے ہی مجھے معلوم ہوا کہ دور دراز کے کسی علاقے میں شیروں کی ایک جوڑی نے بہت طوفان مچا رکھا ہے۔ انہوں نے نہ صرف جانوروں بلکہ دیہاتیوں کو بھی اپنی درندگی کا شکار بنایا تھا، اور لوگ وہاں کے بہت زیادہ پریشان اور خوفزدہ تھے۔ مجھے جب یہ پتہ چلا تو میری شکاری فطرت نے مجھے مجبور کیا کہ میں وہاں جاؤں اور لوگوں کی مدد کروں۔ میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر وہاں چلا گیا تاکہ دیہاتیوں کو اور اس علاقے کے لوگوں کو ان شیروں کی جوڑی سے نجات دلا سکوں۔ مجھے وہاں گئے ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ شیر اور شیرنی کے ساتھ ہماری مڑبھیڑ ہو گئی۔ شیر کو تو ہم نے پہلے ہی دن بڑی آسانی کے ساتھ مار ڈالا، لیکن شیرنی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ شیرنی بہت زیادہ ہونہار ہے اور شیر کو مارنے کا انتقام لینے کا ارادہ لیے ہوئے وہ کہیں جا چھپی ہے۔ کافی دن گزر گئے لیکن شیرنی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ہم سب نے یہی سوچا کہ وہ شیر کے مرنے کے غم میں یہاں سے کہیں دور چلی گئی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آنے کا ارادہ کیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ پریشانیوں کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن پریشانیوں کا دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اچانک ہی وہ شیرنی واپس آ گئی اور اس نے معصوم لوگوں کا اپنا شکار بنانا شروع کر دیا۔ ہلاک ہونے والے آدم اور شیر کی موت کے بعد اس کی ساتھی شیرنی کی خون آشامیاں تیز ہو گئی تھیں۔ اب وہ شدید انتقامی جذبے سے معصوم لوگوں کو مار رہی تھی۔ ہمارے ساتھ ایک انسپیکٹر بھی اس علاقے میں آیا ہوا تھا اور وہ ایک بنگلے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ شیرنی نے رات کے وقت بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہ اوپر چڑھ کر بنگلے کے احاطے میں پہنچ گئی تھی۔ اس نے دروازے پر بھی زور آزمائی کی، جس کی وجہ سے انسپیکٹر سوتے سے چونک کر اٹھ گیا۔ لیکن جیسا کہ اس نے بعد میں مجھ سے بیان کیا، اس نے یہ سمجھا کہ ضرور کوئی ضرورت مند کولی یا مزدور ہوگا اور اٹھ کر باہر آنے کی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ وہیں سے چیخ کر اس ناوقت آمد پر غصے کا اظہار کر کے رہ گیا۔ بہرحال یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ صبح کو جائزہ لینے پر یہ معلوم ہوا کہ انسانی گوشت کے حصول سے مایوس ہو کر شیرنی نے بنگلے کے پاس باڑے میں گھس کر 2 بکریوں کو مار ڈالا تھا، جن میں سے ایک کو تو وہیں کھا لیا تھا جبکہ دوسری بکری کو گھسیٹ کر جنگل میں لے گئی تھی۔ اس واردات کے متعلق تمام احوال سن کر میں نے ارادہ کر لیا کہ اگلی رات انسپیکٹر کے قریب بیٹھ کر شیرنی کا انتظار کیا جائے۔ تیسرے دن جب شام ڈھل رہی تھی تو مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ اسی بنگلے کے قریب دن کے 2 بجے گزرنے والے دیہاتیوں پر حملہ کر کے شیرنی نے ایک کو ختم کر دیا، مگر ٹھیک اسی وقت دیہاتیوں کے ایک دوسرے قافلے کی مداخلت کی وجہ سے جو ذرا فاصلے سے یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے، شیرنی اپنا شکار لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس قسم کی وارداتیں میرے لیے کافی پریشانی کا باعث تھیں، کیونکہ تمام علاقے میں شیرنی کا خوف بری طرح چھا گیا تھا اور لوگوں کا نظام زندگی بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے اس بنگلے کے پاس ایک مچان باندھنے کا فیصلہ کر لیا۔ قریب ہی 2 موٹی تازی بکریاں بندھوا دیں اور شام ہونے سے پہلے ہی میں نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ ساری رات بغیر کسی حادثے کے گزر گئی، مگر صبح ہونے سے ذرا قبل اچانک میری چھٹی حص بیدار ہو گئی۔ پھر چند ہی لمحوں بعد سامنے پہاڑی کے ڈھلان سے آہستہ آہستہ ایک سایہ ابھرا۔ ٹھیک اسی وقت جب وہ شیرنی گراتی ہوئی بکریوں پر حملہ کرنے والی تھی، میں نے رائفل سے نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ شیرنی اچھل کر گری، ساتھ ہی میں نے دوسرا فائر بھی کر دیا۔ صبح کی روشنی پھیلنے کے بعد میں درخت سے نیچے اترا تو پتہ لگا کہ میں اسے زخمی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، مگر شیرنی مری نہیں تھی۔ اس کے پنجوں کے نشانات سے یہ عیاں تھا کہ گولی سے آدم اور شیرنی کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی، اسی لیے اسے فرار ہونے میں سخت دشواری اٹھانی پڑی ہوگی۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ شیرنی زیادہ دور نہیں جا سکی ہوگی، اسی لیے میں احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور اپنے تینوں آدمیوں کو بھی محتاط رہنے کی تاکید کر دی۔ آخر کار ہم اس مقام تک پہنچ گئے جہاں ایک جھاڑیوں سے بھرے نالے کے قدرے گہرے حصے میں شیرنی دم لینے کے لیے رک گئی تھی۔ اس کی غصے سے بھری راہٹ سے ہمیں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ایک غضبناک دھاڑ کے ساتھ اچھل کر جھاڑیوں سے باہر نکل آئی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ مجھ کو رائفل سیدھی کرنے کا وقت نہیں ملا۔ میرے ہمراہیوں میں تنہا مسٹر ونکل نے آخر تک میرا ساتھ دیا، باقی سب لوگ بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس ہنگامے سے بوکھلا کر شیرنی الٹے پاؤں بھاگ کر جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے محفوظ جگہیں سنبھال کر جھاڑیوں میں مختلف پتھر پھینکے، لیکن خاموشی سے ہم نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ اس وقت ہمارا سامنا کرنے کے موڈ میں نہیں اور چپکے سے کسی دوسری طرف نکل گئی ہے۔ نیچے اترنے پر اس خیال کی تصدیق ہو گئی، اپنے اس یقین کی بنیاد پر کہ اس زخمی حالت میں شیرنی کوئی طویل مسافت نہیں طے کر سکتی، اس لیے اس کی نئی قیام گاہ بھی آس پاس ہی کہیں ہوگی۔ تاریکی پھیلنے سے قبل ہی میں نے مچان پر اپنی جگہ سنبھال لی۔ اس موقع پر میں نے اپنے بندوق بردار کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی اتنا ہی نیند کا دباؤ میری پلکوں پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی مجھ پر ایک سکون انگیز غنودگی طاری ہوئی تھی کہ مجھے اپنا ہاتھ دبتا ہوا محسوس ہوا۔
میں نے چونک کر دیکھا تو بندوق بردار بکریوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ شیر۔ میں نے فوراً ہی رائفل اٹھا لی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاند کی مدھم روشنی میں جھاڑیوں کی طرف گھورنے لگا۔ دفتن میں نے بکریوں کے قریب جھاڑیوں میں ایک آہٹ محسوس کی اور چند لمحوں بعد بڑی خاموشی اور کمال ہوشیاری کے ساتھ شیرنی کو میدان میں نکلتے دیکھا۔ جیسے ہی وہ رائفل کی زد میں آئی، میں نے ایک ساتھ متعدد گولیاں فائر کر دیں۔ گولیوں کے دباؤ سے وہ بہت زور سے اچھلی۔ میں نے پھرتی سے دوسری رائفل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس سے قبل کہ میں نشانہ لے سکتا، شیرنی حیرت انگیز پھرتی سے جھاڑیوں میں جا کر غائب ہو گئی۔ بعد کا فائر میں اندازے کے تحت ہی کر سکا، تاہم مجھے یقین تھا کہ شیرنی زیادہ دور تک نہ جا سکی ہوگی۔ چنانچہ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں اس کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ خون کے گہرے نشانات کے تعاقب کے دوران جگہ جگہ میں نے جمع ہوا خون بھی دیکھا، جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ شیرنی راستے میں کہیں دم لیتے ہوئے آگے بڑھی ہوگی۔ مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ شیرنی کہیں نہ کہیں مری پڑی ہوگی، لیکن کئی گھنٹے کی مسلسل جستجو کے بعد ہمیں ناکام واپس ہونا پڑا۔ شیرنی کو نہ جانے زمین نکل گئی تھی، آسمان کھا گیا تھا۔ پتھریلی زمین کا سلسلہ شروع ہو جانے کے بعد ہر قسم کے نشانات معدوم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 10 دن تک شیرنی کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا، لیکن اس دوران میں اس خیال کے باوجود کہ شاید وہ زخموں کی تاب نہ لا کر ختم ہو گئی ہو، ہم نے اپنے کیمپ میں پوری احتیاط رکھی۔ رات کے وقت میں اچانک اپنے آدمیوں کی ڈری ڈری چیخیں سن کر جاگ اٹھا۔ یہ لوگ میری جھاڑیوں کے احاطے کے پاس ہی ایک درخت کے پاس مچان باندھ کر سونے کے لیے لیٹے تھے۔ شیرنی ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کے اس سیاہ اندھیرے میں باہر نکلنے کی کوشش کرنا سراسر حماقت تھی۔ میں زیادہ سے زیادہ ہوا میں فائر کر سکتا تھا، اس سے ہاتروا فائدہ ہوا اور اس رات شیرنی نے ان لوگوں کو دوبارہ پریشان نہیں کیا۔ صبح دیکھنے پر معلوم ہوا کہ شیرنی نے ہر خیمے میں گھسنے کی کوشش کی تھی اور اس درخت کے چاروں طرف بھی اس کے پنجوں کے نشانات موجود تھے۔ اگر ہم نے احتیاط نہ برتی ہوتی تو یقیناً شیرنی خیموں میں سے کسی نہ کسی آدمی کو ضرور لے جاتی اور پھر موت کی گھاٹ بھی اتار دیتی۔ اگلی رات میں نے پھر اس امید پر اسی درخت پر رائفل اور بندوق کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا کہ شاید آج رات شیرنی پھر اپنی خون کی پیاس بجھانے آئے۔ مگر رات کا آغاز بہت خطرناک انداز سے ہوا، کیونکہ اوپر چڑھتے ہوئے میرا ہاتھ ایک نہایت زہریلے سانپ پر جا پڑا جو ایک شاخ سے لپٹا ہوا تھا۔ اس لیے میں پھرتی سے نیچے اتر آیا۔ میرے ایک آدمی نے سانپ کو کسی نہ کسی طرح لاٹھی سے ٹھکانے لگا دیا۔ خوش قسمتی سے وہ مجھے کاٹنے میں کامیاب نہ ہوا، اور آج کی رات بہت صاف اور بے ابر تھی۔ طویل پہاڑی نشیب و فراز چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ میں رات 2 بجے تک جاگا، پھر بندوق بردار کو نگرانی کے لیے بیدار کر کے نیند کی آغوش میں ڈوب گیا۔ گھنٹے بھر کی پرسکون نیند کے بعد یک بیک ایک پراسرار احساس کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ چند منٹ بعد میں دوبارہ اونگنے لگا۔ اچانک دور جھاڑیوں میں کچھ حرکت کا احساس ہوا۔ چند لمحوں کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ شیرنی سچ مچ ہاتھ لگائے بیٹھی تھی۔ مچان والے درخت کے گرد و پیش کی زمین کھلی ہوئی تھی، کہیں کہیں ہلکی ہلکی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جس جگہ ہم لوگ موجود تھے وہاں سے شیرنی کو دیکھنا بڑا ہی عجیب نظارہ تھا۔ شیرنی ہر انچ پر آڑ لیتی ہوئی نہایت خاموشی سے ہماری طرف کھسک رہی تھی۔ اس کی ہنرمندی اور ہوشیاری کو دیکھتے ہوئے کوئی غیر مفید اور قبل از وقت قدم اٹھانے کے لیے میں تیار نہ تھا۔ جب وہ بالکل قریب کوئی 20-25 فٹ کے فاصلے پر آ گئی تو میں نے اپنی رائفل سے اس کے سینے پر فائر کر دیا، مگر بدقسمتی سے زخم کاری ثابت نہ ہوا، کیونکہ ڈراؤنی راہٹ کے ساتھ شیرنی برق رفتاری کے ساتھ گھومی اور واپس جھاڑیوں کی طرف پھرتی سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے نگاہوں سے اوجھل ہونے سے قبل ہی میں نے رائفل سے مزید 3 فائر کر ڈالے۔ اس کی دوسری غضبناک راہٹ سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ آخری گولی بھی بیکار نہیں گئی۔ چاند کی روشنی ایک زخمی آدم ہور کے لیے صرف کافی ہی نہیں بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ بے چینی سے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ہم اپنے شکار کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ میرے پیچھے میرا بندوق بردار چل رہا تھا۔ چونکہ جگہ جگہ پر خون کے دھبے پھیلے ہوئے تھے، اسی لیے راہ کے تعین میں خاصی دشواری پیش نہیں آئی۔ ابھی ہم نے 1.25 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ دفتن ٹھیک ہمارے سامنے سے ایک تیز گھراہٹ سنائی دی۔ چند گنجان اور گھنے درختوں کے درمیان شیرنی موجود تھی۔ وہ نہایت غضبناک نگاہوں سے ہماری طرف گھور رہی تھی۔ گھراہٹ کے ساتھ اس کے خونی دانت بہت بھیانک انداز میں بار بار نمایاں ہو رہے تھے۔ میں نے تیزی سے ایک محتاط نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اگلے ہی لمحے غیر متوقع طور پر شیرنی اچھل کر ہماری طرف دوڑی، لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں اپنی جگہ پر رہ کر اس صورتحال سے نبٹنے کی کوشش کروں۔ زخمی شیرنی اس قدر قریب تھی کہ فرار کی تمام راہیں عملاً مسدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ دوسرے فائر پر شیرنی کے لیے ضرور، لیکن چشم زدن میں پھر کھڑی ہو گئی۔ اس شدید زخمی حالت میں بھی وہ دوڑنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جب تیسری گولی بھی اسے روکنے میں ناکام ثابت ہوئی تو میں نے اپنی محسوس رائفل کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر افسوس کہ وہ بندوق بردار کے ہاتھ میں تھی، جو شیرنی کے اس اچانک حملے سے خوفزدہ ہو کر ایک قریبی درخت پر چڑھ کر پناہ حاصل کر چکا تھا۔ اب میرے لیے بچاؤ کی صورت اس کے علاوہ کوئی نہیں رہ گئی تھی کہ میں بھی بندوق بردار کی تقلید کروں۔ اگر میری آخری گولی شیرنی کی پچھلی ٹانگ نہ توڑ دیتی تو مجھے کبھی بھی اس درخت تک پہنچنا نصیب نہ ہوتا، لیکن ابھی میں بمشکل تمام چند فٹ ہی اوپر چڑھا تھا کہ شیرنی درخت کے نیچے پہنچ گئی۔
और जोशी इंतकाम में उसने दरख्त के तने की सख्त छाल को अपने नुकीले पंजों से बुरी तरह उधेड़ डाला। इंतहाई बर्क रफ्तारी से दरख्त पर मज़ीद ऊपर पहुंचते ही मैंने अपनी राइफल बंदूक बरदार के हाथ से छीन कर अंधाधुंध शेरनी पर गोली चला दी। इस फायर ने उसे बिल्कुल ही बेदम कर दिया। वो बुरी तरह लड़खड़ा कर घास पर गिरी और चंद लम्हों बाद बेहिस्सो हरकत हो गई। ये देखकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैं फातिहाना खुशी में एहतियात किए बगैर फ़ौरन ही दरख्त से नीचे उतरने लगा। जब मैं नीचे उतर आया तो शेरनी को देखा, मगर वो बेहिस ज़मीन पर पड़ी थी। जाहिर लगता था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन चंद सेकंड बाद मेरी तमाम होशी पर पानी फिर गया जब शेरनी ने अचानक इंतहाई फुर्ती से हरकत की और उठते हुए सीधी मुझ पर एक लंबी छलांग लगा दी। ये एक बेहद खतरनाक और गैर मुतवक्का सूरत हाल थी। मैंने भी राइफल से मुसलसल फायरिंग शुरू कर दी। शेरनी अभी हवा में ही थी कि उसके सर और सीने में मेरी चलाई हुई बहुत सारी गोलियों ने सुराख कर दिए। शेरनी के मरते वक्त आखिरी धाड़ नहायत दिल दहला देने वाली थी, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा और दरख्तों पर बैठे खूबसूरत परिंदे हौसला होकर फिजा में उड़ते हुए नजर आए। इस तरह एक नहायत खतरनाक आदम और शेरनी का खात्मा हुआ और हम सब ने सुकून का सांस लिया। बच्चों, आज की कहानी ख़त्म हुई। अल्लाह हाफिज़।